خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صدیوں سے انسان کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے، کیمیا۔ جی خاص طور پر ہم مائک اے زوبر کی کتاب اسپرچل الکیمی ہے، اس کی روشنی میں روحانی کیمیا پر بات کریں گے۔ بالکل۔ اور یہ صرف کوئی پرانی بھولی بسری بات نہیں ہے، اس کی گونج آج بھی پاپولر کلچر میں، نفسیات میں ہمیں سنائی دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ کیمیا کا سوال ہمیشہ سے بڑا دلچسپ رہا ہے۔ کیا یہ صرف سونا بنانے کی کوشش تھی، ناکام کوشش، یا کوئی گہرا روحانی راز تھا اس میں، یا یہ بس آج کی کیمسٹری کی ایک ابتدائی شکل تھی؟ اس پر دیکھیں، الگ الگ وقتوں میں بہت مختلف خیالات رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان نظریات کو دیکھتے ہیں۔ جیسے روشن خیالی کا دور تھا، جب ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا تھا، جی اس وقت کیمیا کو کیا سمجھا گیا؟ اس وقت تو زیادہ تر اسے توہم پرستی مانا گیا، دھوکہ دہی، اچھا، اور سائنس کے مقابلے میں ایک کمتر چیز، اسے جعلی سائنس کہا گیا۔ اوہ، یعنی بالکل رد کر دیا گیا۔ بالکل رد کر دیا گیا۔ لیکن پھر 19ویں صدی آئی ہاں، اور چیزیں بدلیں۔ رومانیت کا دور تھا، باطنی علوم میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہوئی، صحیح۔ تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آئی۔ اس دور کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، کیمیا اصل میں دھاتوں کے بارے میں نہیں ہے، تو پھر کس بارے میں تھی؟ یہ انسان کی داخلی تبدیلی ہے، روحانی، نفسیاتی، اخلاقی ترقی۔ اس کا ایک علامتی بیان ہے۔ اچھا، جیسے میری اینی آرٹورڈ یا ایتھانل ہین ہچکاک۔ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے اسے ایک قدیم حکمت یا چھپی ہوئی مذہبی سچائی کے طور پر دیکھا۔ اور پھر 20ویں صدی میں کارل یونگ آئے، انہوں نے تو اسے نفسیات سے جوڑ دیا۔ ہاں، یونگ کا کام تو بہت مشہور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کیمیا اصل میں انسانی لاشعور کا نقشہ ہے۔ لاشعور؟ کیسے؟ یعنی جو کیمیا گر تجربے کر رہے تھے، وہ اصل میں ان کی اپنی نفسیاتی حالتوں کا اظہار تھا۔ آرکیٹائپس، انفیڈیویشن کا سفر، وہ اسے ایک حقیقی میوزیم کہتے تھے لاشعور پر۔ واہ، یہ نظریہ تو لگتا ہے کافی عرصے تک چلا ہوگا۔ جی ہاں، کئی دہائیوں تک زنگ کی تشریحی غالب رہی۔ ان کا اثر بہت گہرا تھا۔ لیکن آپ نے کہا تھا مختلف نظریات ہیں، تو کیا اس نفسیاتی نظریے کے بعد بھی کچھ آیا؟ جی بالکل۔ 20ویں صدی کے آخر میں تاریخ دانوں کی ایک نئی کھیپ آئی، خاص طور پر ولیم نیومن اور لارنس پرنسپے۔ اچھا، انہوں نے ایک تیسرا نظریہ پیش کیا جسے نیو ہسٹوریوگرافی آف الکیمی کہتے ہیں۔ انہوں نے زنگ کے نفسیاتی نقطہ نظر کو چیلنج کیا۔ چیلنج کیا؟ کس طرح؟ ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے صرف پرانی کتابیں نہیں پڑھی، تو انہوں نے ان کتابوں میں لکھے ہوئے طریقوں کو لیبارٹری میں دوہرا کر دیکھا۔ سچ میں؟ لیب میں؟ جی ہاں، اور ان تجربات سے انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کیمیا گروں کی زبان، جسے زنگ صرف علامت سمجھتے تھے، وہ اکثر ٹھوس کیمیائی ہدایات تھیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کیمیا یعنی الکیمی اور کیمسٹری یعنی کیمسٹری، ان الفاظ میں 17ویں صدی تک کوئی خاص فرق نہیں تھا، اکثر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ تو ان کے مطابق کیمیا کو صرف روحانی سمجھنا غلط تھا؟ ان کے مطابق یہ خیال کہ کیمیا خالصتاً روحانی چیز ہے، یہ 19ویں صدی کی ایجاد ہے، جو ایٹورڈ اور ہچکاک جیسے لوگوں سے آئی، اور یہ پرانے کیمیا دانوں کی صحیح تصویر نہیں پیش کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر کیمیا گر واقعی مادی چیزوں پر کام کر رہے تھے، مادی مقاصد کے لیے۔ لیکن اگر ایسا ہے، اگر یہ زیادہ تر عملی کیمسٹری تھی، تو پھر وہ جو مذہبی اور روحانی باتیں ملتی ہیں پرانی تحریروں میں، ان کا کیا؟ وہ کہاں سے آئیں؟ کیا نیومن اور پرنسپے نے انہیں نظر انداز کر دیا؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہیں پر مائک زوبر کی کتاب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اہم ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ زوبر جو ہیں وہ نیومین اور پرنسپے کے نتائج کو مانتے ہیں، یعنی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں، کیمیا کا ایک مضبوط مادی تجرباتی پہلو تھا، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مذہبی اور روحانی عناصر بھی شروع سے ہی کیمیا کا ایک لازمی حصہ تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیمیا صرف مذہب تھا، بلکہ یہ کہ مذہب اور روحانیت اس کے، آپ کہہ لیں، تانے بانے میں گہرائی تک موجود تھے۔ کیا اس کی کوئی مثالیں ہیں پرانی تاریخ سے؟ بالکل ہیں۔ آپ قدیم مصر کے زوسیمس آف پانوپولس کو دیکھیں، 3 صدی عیسوی۔ ان کی تحریروں میں گنوسٹک تعلیمات، یعنی وہ خفیہ علم والی باتیں، جی، وہ واضح ہیں۔ اچھا۔ پھر 14ویں صدی میں پیترس بونزا نے تو صاف لکھا کہ یہ فن قدرتی بھی ہے اور الہی بھی۔ 15ویں صدی کی ایک جرمن تحریر ہے
लिबर ट्रिनिटाइटिस, उसमें फिलोसोफर स्टोन और हजरत ईसा के दरमियान बाकायदा तफसील से मुमासलतें कायम की गई हैं। ये तो वाकई गहरी बात है। और एक बहुत मशहूर किताब है 1550 की रोजारियम फिलोसोफोरम। उसकी तस्वीरों का जो सिलसिला है वो ख़त्म होता है फिलोसोफर स्टोन पर, जिसे दोबारा जिंदा होने वाले मसीह की शक्ल में दिखाया गया है। तो ये मिसालें बताती हैं कि मजहबी पहलू कोई बाद में नहीं आया। ठीक है, तो ये तो वाजे हो गया कि कीमिया में मादियत भी थी और रूहानियत भी। लेकिन फिर ये जो इस्तिलाह है रूहानी कीमिया, ज़ोबर इसे किस खास माने में इस्तेमाल करते हैं? अगर ये सिर्फ इस्तिआरा नहीं है और सिर्फ नफ्सियात भी नहीं, तो आखिर ये है क्या? यही ज़ोबर की किताब का असल नुक्ता है। वो इस तारीखी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो रूहानी कीमिया की एक बहुत ही, आप कहें, मखसूस और शायद हैरानकुन तारीफ पेश करते हैं। अच्छा, वो क्या है? उनके मुताबिक कम से कम एक खास रिवायत के लिए, जो जेकब बोहीमे नामी सूफी से शुरू होती है, रूहानी कीमिया का मतलब है एक बातनी लेकिन हकीकी जिस्मानी तब्दीली का अमली हुसूल। एक मिनट, हकीकी जिस्मानी तब्दीली, ये बात समझाएं, क्या मतलब है इसका? क्या कोई जिस्मानी चीज बदल रही थी? जी, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ज़हन या रूह की सतह पर नहीं हो रहा था। ज़ुबर कहते हैं कि इस रिवायत के लोग ये समझते थे कि उनके अंदर वाकई सचमुच जिस्मानी तब्दीलियां हो रही हैं। लेकिन कैसी जिस्मानी तब्दीलियां? शायद वो लतीफ़ नौइयत की हों, यानी आम आंख से नज़र ना आने वाली, लेकिन वो थीं जिस्मानी। और ये तब्दीली क्या थी? बुनियादी तौर पर ये हजरत आदम के गुनाह यानी फॉल ऑफ मैन, उसके असरात को ख़त्म करना था। अच्छा। और इंसान को उसकी असल गुनाह से पहले वाली हालत में वापस लाना था। मकसद ये था कि मोमिन क़यामत के बाद मुर्दों के जी उठने यानी रेज़रेक्शन और जन्नत की ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाए। तो ये एक तरह से रूहानी पुनर्जन्म था, लेकिन इसका जिस्म पर भी असर था? बिल्कुल, रूहानी पुनर्जन्म का एक अमली जिस्मानी पहलू था। ये तो बहुत ही गैर मामूली बात लग रही है। क्या ज़ुबर ने उस तसव्वुर के कुछ खास अनासिर बताए हैं ये बोहेमे वाली रिवायत में? जी हाँ, उन्होंने इस खास रूहानी कीमिया जो जैकब बोहीमे की तालीमात से निकली, उसके 3 अहम सुतून बताए हैं। पहला क्या है? पहला है सैरुखी मुशाबहत, यानी 3 चीज़ों में मुमासलत। रिवायती तौर पर फ़िलॉसोफर स्टोन लैपिस और मसीह क्रिस्टस में मुमासलत देखी जाती थी। जी। बोहीमिया की रिवायत इसे एक कदम आगे ले गई। इसमें तीसरा उनसर शामिल हुआ, खुद मोमिन। अच्छा, यानी पत्थर, मसीह और मोमिन? जी, मोमिन जो सूफियाना तौर पर मसीह के साथ एक हो जाता है। क्राइस्टस इन नोबिस, यानी मसीह हमारे अंदर का तसव्वुर यहाँ बहुत अहम है। ये तीनों एक ही तब्दीली के अमल का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। और दूसरा उनसर? दूसरा है जिस्मानी अमल। ये सिर्फ रूहानी पाकीज़गी नहीं, बल्कि गुनाह से पहले वाले आदमी जिस्म यानी प्रीलाप्सेरियन बॉडी, इसकी बहाली का अमल था। वो जिस्म कैसा था? उसे लतीफ़ या रूहानी समझा जाता था, और इसकी बहाली यहीं इसी दुनिया में शुरू हो जाती थी, सिर्फ आखिरत में नहीं। ये तो इस वक्त की चर्च की तालीमात से मुख्तलिफ लगता है। जी हाँ। इस वक्त की जो गालिब लूथरन ऑर्थोडॉक्सी थी, वो निजात और तब्दीली को ज्यादातर खुदा का काम समझती थी और आखिरत पर जोर देती थी। यहाँ फर्द का अपना किरदार भी शामिल था तब्दीली लाने में। और तीसरा उनसर क्या था? तीसरा था अमली हसूल, यानी ये रूहानी पुनर्जन्म और जिस्मानी तब्दीली हासिल कैसे हो। हाँ, कैसे? दुआ, तौबा, रियाजत, इन इबादत के जरिए। लेकिन अहम बात यह है कि इन रूहानी कामों को वाज़े तौर पर कीमियाई जुबान में बयान किया जाता था। कीमियाई जुबान में? मसलन? उन्हें बाकायदा कीमियाई अमल, तकनीक या अजीम काम, ग्रेट वर्क के मराहिल के तौर पर समझा जाता था। ये एक तरह का अमली प्रोटेस्टेंट तसव्वुफ था, जिसमें कीमियाई इस्तिलाहात इस्तेमाल होती थीं। ये हकीकी जिस्मानी तब्दीली वाली बात अब भी मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है। क्या ये वाकई मुमकिन है कि वो इसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ लेते थे? क्या ये सिर्फ उस ज़माने की एक पुरजोश शायराना ज़ुबान नहीं हो सकती? देखें, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और ज़ोबर इसी पर बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि बोहेमिये और उसके मानने वालों के लिए ये सिर्फ शायरी या इस्तिआरा नहीं था। नहीं था? जी नहीं,
وہ پورے خلوص سے یہ یقین رکھتے تھے کہ جب وہ ان روحانی کیمیائی طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کے وجود کے اندر، ان کے جسم کے اندر حقیقی تبدیلیاں آتی ہیں، چاہے وہ عام فزکس کے مطابق نہ ہو؟ بالکل، چاہے وہ عام طبعی قوانین کے تحت نہ آتی ہوں یا انہیں کسی آلے سے ناپا نہ جا سکتا ہو، لیکن ان کے نزدیک وہ حقیقی تھیں۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے کوئی خاص لفظ یا آئیڈیا ہے جو اہم ہو؟ ہاں، ایک لفظ بہت اہم ہے، اسپرٹس۔ اسپرٹس؟ جی، ابتدائی جدید دور میں یعنی 16ویں-17ویں صدی میں یہ لفظ بہت مبہم تھا۔ اس کے کئی مطلب تھے۔ کیا مطلب تھے؟ طبی طور پر یہ خون سے پیدا ہونے والا ایک لطیف بخارات تھا جو اعصاب میں حرکت اور احساس پہنچاتا تھا۔ مذہبی طور پر یہ روح، سول یا اسپرٹ تھی۔ کائناتی طور پر یہ روح عالم، اسپرٹس منڈی تھی جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور کیمیا میں؟ اور کیمیا میں یہ پارا، گندھک اور نمک کے 3 بنیادی اصولوں میں سے ایک تھا۔ تو ایک ہی لفظ کے اتنے سارے معنی؟ جی ہاں، اور اسی ابہام، اسی ایمبیگوٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے غیر روایتی مذہبی خیالات پیدا ہو سکتے تھے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر انسان کی ساخت کے بارے میں 2 نظریات تھے۔ ایک ثنائی نظریہ کہ انسان صرف جسم اور روح نفس پر مشتمل ہے، یہ زیادہ تر چرچ کا نظریہ تھا۔ اور دوسرا تثلیثی نظریہ تھا کہ انسان جسم، نفس، سول اور روح، اسپرٹ یعنی اسپرٹس، ان 3 چیزوں سے بنا ہے۔ اچھا۔ اس تثلیثی نظریے میں یہ جو اسپرٹ یا اسپرٹس ہے، اسے انسان کا سب سے اعلیٰ الہی حصہ سمجھا جا سکتا تھا، جو شاید خدا کا ہی ایک حصہ ہو اور مرنے کے بعد واپس خدا میں مل جائے۔ یہ تو چرچ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ بالکل، یہ آرتھوڈاکس الہیات کے لیے مسئلہ تھا کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے بیچ کے فرق کو دھندلا دیتا تھا۔ تو زوبر کے مطابق بوہیمیا کی روحانی کیمیا اصل میں اسی اسپرٹس کی کیمیا تھی، یعنی اس درمیانی چیز کی؟ جی، اس لطیف درمیانی وجود کو پاک صاف کرنا، اسے تبدیل کرنا، جو نئے جنم سے، آسمانی بادشاہت سے اور مسیح کے آسمانی جسم سے جڑا ہوا تھا۔ تو زوبر کی کتاب کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ روحانی کیمیا کی یہ خاص قسم، یہ روحانی پنرجن کی کیمیا، یہ بوہیمے سے شروع ہوئی اور پھر چلتی رہی ایک تسلسل کے ساتھ میری این ایڈورڈ تک پہنچی۔ بالکل، یہی کتاب یہی دکھاتی ہے کہ یہ مخصوص روایت جس کی ہم نے ابھی بات کی، یہ بوہیمسٹ حلقوں میں تقریباً 1600 سے لے کر 19ویں صدی کے وسط، بلکہ کچھ حد تک 20ویں صدی کے شروع تک زندہ رہی۔ اور اس کا ثبوت ملتا ہے؟ جی، زوبر اس تسلسل کو مختلف لوگوں کے ذریعے دکھاتے ہیں۔ جیکب بوہیمے تو ہیں ہی، پھر ابراہیم وان فرینکنبرگ، ڈایونیشیس اینڈریاس فریہر، اور یہ سلسلہ آخر میں میری این ایڈورڈ تک جاتا ہے، جنہوں نے 1850 میں وہ مشہور کتاب لکھی۔ پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس خاص روایت کا کوئی واضح تسلسل نہیں تھا، لیکن زوبر نے اس کے شواہد پیش کیے ہیں۔ یہ سب سمجھنا واقعی ہمارے آج کے ذہن کے لیے آسان نہیں۔ ہم چیزوں کو بہت الگ الگ کھانوں میں دیکھتے ہیں، سائنس الگ، مذہب الگ، جسم الگ، روح الگ۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسی لیے زوبر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تاریخی کرداروں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک لمحے کے لیے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں سسپینشن آف ڈسبلیف، یعنی عدم یقین کو معطل کرنا ہوگا، یعنی ان کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہوگا۔ جی، ہمیں ان کے ورلڈ ویو، ان کے عالمی نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، جس میں روح، جسم، مادہ، تبدیلی، خدا، کائنات، ان سب کے تصورات ہم سے بہت مختلف تھے۔ ان کے لیے یہ حقیقی جسمانی تبدیلیاں اتنی ہی حقیقی تھی جتنا ہمارے لیے شاید کشش سکل کا قانون ہے۔ ایک مورخ تھے، ای پی تھامسن، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مستقبل کی نسلوں کی زبردست رعایت سے بچنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں ماضی کے لوگوں کو صرف اس لیے کمتر یا بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے خیالات ہمارے آج کے نظریات سے الگ تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو آج کی اس سارے گفتگو سے، اس تفصیلی جائزے سے ہم کیا اہم نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کیمیا کوئی ایک چیز نہیں تھی، درست، اس کی تاریخ تضادات سے، مختلف تشریحات سے بھری پڑی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روحانی کیمیا کا تصور، خاص طور پر جس طرح زوبر نے اسے بوہیمیا کی روایت میں بیان کیا ہے، وہ صرف ایک خوبصورت استعارہ یا کوئی نفسیاتی علامت نہیں تھا،
بلکہ اس کے ماننے والوں کے لیے ایک حقیقی، چاہے وہ لطیف ہی کیوں نہ ہو، جسمانی تبدیلی حاصل کرنے کا ایک عملی راستہ تھا، ایک ایسا راستہ جو مذہب، فطرت کے مشاہدے اور گہرے داخلی تجربے کو آپس میں جوڑتا تھا۔ اور یہ بات ہمیں ایک دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جی، کیا آج بھی جب لوگ روحانی ترقی، خود شناسی یا ذاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسی بنیادی انسانی خواہش کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے جو ان روحانی کیمیاگروں کو چلاتی تھی؟ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ شاید اب زبان بدل گئی ہے، طریقے بدل گئے ہیں، ہم اسے کیمیا نہیں کہتے، لیکن کیا وہ جو بنیادی جستجو ہے خود کو بدلنے کی، بہتر بنانے کی، وہ اب بھی باقی نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی غور کر سکتے ہیں۔